بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین، اللہ کا بڑا کرم فضل ہوا، پھر اس نے زندگی میں ایک دفعہ رمضان کی برکات جو ہے دکھائی ہمیں۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کر لیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ نعمت مل گئی بس اس کے لیے خزانے کھل گئے۔ اصل یہ ہے کہ ہم اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کو پہچانیں، اور یہ جو زندگی کے لمحات ہیں جس کے پاس آج ہیں وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، اور جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اب وہ دنیا کے ان انعامات کو، اجر کو اب وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ کسی نے کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ اگر ایک آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ موت کے بعد مجھے قبر میں زندگی مل جائے، میں قرآن پاک پڑھوں، نماز پڑھوں، ذکر کروں، اور اس کو اگر زندگی مل بھی جائے 100 سال کی، 1000 سال کی، جس میں وہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور فرمایا ایک دن ایسا ہو کہ کوئی آدمی دنیا سے جب قبرستان میں جائے دیکھے اس کو کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ بڑا رشک کرے اس پہ کہ واہ 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 واہ، یہ تم کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میں تقریباً 1000 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ مجھے قبر کی زندگی ملی ہوئی ہے۔ تو وہ کہے دنیا والا کہ تو بڑا خوش نصیب ہے، لیکن وہ قبر والا پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ جتنی میں نے 1000 سال سے عبادت کر رہا ہوں یہ سارا تو میرا لے لے، اور دنیا میں تو نے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے اس کا اجر مجھے دے دے، کیونکہ قیمت زندگی کی ہے، موت کے بعد کے لمحات کی، اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں رمضان کے لمحات، انشاءاللہ کل سے سحری بھی ملے گی، افطاری بھی ملے گی، اور روزہ رکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ سحری کے بارے میں بڑی فضیلت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جس کا مفہوم ہے کہ سحری کھایا کرو، جو سحری کھاتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہے، ایک سرید میں، ایک جماعت کی نماز میں، اور ایک سحری میں۔ سرید وہ کھانا ہوتا ہے جو روٹی گوشت کے اندر پکائی جاتی ہے، تو آپ نے سحری کو بڑا پسند فرمایا، تو اس لیے آپ نے فرمایا اس کو کھایا کرو۔ جب صحابہ آتے آپ خصوصی طور پہ ان کو بلواتے اور ان کو کہتے آؤ بھئی یہ برکت کا کھانا کھائیں۔ کئی بیچارے جو ہے کم عقلی کی بنا پر عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، عبادت کی، اور سحری سے پہلے کھانا کھایا اور سو گئے۔ نہیں بھائی، بہت بڑی خیر سے محروم رہ گئے۔ اب اللہ جن کو سحری میں اٹھنے کی توفیق دے، خواتین اٹھتی ہیں، مرد اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ تو انہوں نے دھونا ہی ہے، انہیں چاہیے وضو کر لیں اور پھر 2 تہجد کے نفل پڑھ لیں۔ اللہ پاک کی عزتیں اور ساری جو برکتیں ہیں وہ ان کو اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ تہجد گزار بھی بن جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس وقت انسان سحری کھا لیتا ہے اور پھر اس کے لیے فرشتے جو ہے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ افطاری ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے بڑی برکت کی چیز بنایا۔ فرمایا افطاری سے پہلے روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر ہم روز ایک دعا کریں گے تو 30 دعائیں تو ہماری یہ ہو گئیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ دعا اس کا اہتمام کریں دعاؤں کا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو افطاری کے وقت جو ہے اپنے آپ کو بھی یاد رکھیں، پوری امت کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور پوری امت کو سحری اور افطاری کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔